नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम। आज चौथी तरावी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी और कुल 147 आयतें आज तिलावत हुई। आज सवा पारा पढ़ा गया, कुल 5 पारे मुकम्मल हुए। सूरह निसा की तिलावत हुई। सूरत निसा मुकम्मल तो नहीं, लेकिन 147 आयतें उसकी पढ़ी गई हैं। सूरत निसा चौथे सुपारे से शुरू होती है, जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों के अहकामात और हुकूक़ के हवाले से बयान फरमाया है। ये बात ज़हन में रहे कि कुरान करीम के अज़ीम सूरतों में से सूरत निसा ये जमा का सीगा है और ये इमरातुन की जमा है, मिन गैर लफ्ज़ ही। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा मसाइल औरतों के हवाले से अल्लाह ताला ने सूरत निसा में बयान फरमाया है। औरतों को चाहिए कि वह सूरत निसा लाज़मी पढ़ें और उसका मुताला करें। सबसे पहले इसकी भी इब्तिदा अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तो इत्तक़ू रब्बकुम लज़ी खलक़कुम, इसकी इब्तिदा और बुनियाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वे से रखी है। और अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि मेरे बंदे, तुम अपनी ज़िंदगी की बुनियाद तक़वा और परहेज़गारी से शुरू करो और उस ज़ात की वहदानियत का इज़हार व इक़रार करो जिसने तुम्हें पैदा किया। और एक मर्द एक औरत से अल्लाह ने कायनात के सिलसिले में निज़ाम को चलाया। वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह ने तुमसे इनके बारे में पूछना है। अल्लाह ताला ने इंसानियत के सिलसिले को बयान किया। सूरत निसा में औरतों के अहकामात के साथ साथ और भी कई सारे मसाइल का जिनका ज़िक्र इसमें मौजूद है। इसमें वसीयत के हवाले से बातें हैं, इसमें जनाब विरासत की तक़सीम के हवाले से इसमें बहस अब अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। और इसी तरह पाक दामनी और उसके हवाले से और फिर मुख्तलिफ़ क़स्म के अहकामात हैं। तो सबसे पहले बड़ी अहम चीज़ जो है वो इसमें अल्लाह ताला ने जो ताअद्दुद अज़वाज का जो इसका मसला सबसे पहले आता है कि एक मुसलमान एक वक्त में कितनी औरतों से निकाह कर सकता है। तो इस सूरत में ये एक बड़ा अजीम मसला जिसको ताअद्दुद अज़वाज कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने तो कहा कि ए ईमान वालो, तुम अगर चाहो तो तुम मसना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन, तुम अगर निकाह कर सकते हो 2, 3, 4, और अगर आप उनमें गोया कि इंसाफ नहीं कर सकते, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, तो बस फिर एक पर इक्तफ़ा करें। देखिए, इस्लामी मुआशरे में इंसानियत के हवाले से सबसे अजीम चीज़ ये है कि हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले अजीम चीज़ जो हमारे सामने है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के मुताबिक हमें अमल करना है। चूँकि दुनिया और दुनिया की चीज़ें हमें तो मुख्तलिफ़ रास्तों की तरफ भटका रही हैं, और आज हमें यहूदियत और नसरानियत के जिस दलदल की तरफ धकेला जा रहा है, और आज हमें जिस कम्युनिज़म और सोशलिज़म के उस फरसूदा निज़ाम की तरफ धकेल कर हमारी ज़हनों के अंदर इस बात को डाला जा रहा है कि आप एक मुसलमान, ये 4 शादियाँ ये कहाँ से हैं और इसका ये बड़ा तो नुकसान है। लेकिन आप ये ज़हन में रहे कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मेरे और आपके लिए अल्लाह के दीन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। एक मुसलमान होने के हवाले से ये हमारी ज़िम्मेदारी है, वरना जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है पूरी दुनिया में वो हमारे सामने है। जिस कदर ये बच्चियाँ बेचारी और औरतें जो बग़ैर शादी के बैठी हुई हैं, तो इनके भी आखिर अल्लाह ताला ने हमसे बात पूछ करनी है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त जो आम तौर पर एक्चुअल सूरत हाल है वो ये कि अगर कोई ज़िनाह करता है तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड रखता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर पाबंदी है तो अगर शादी का नाम लेता है तो सीख पा हो जाते सारे ख़ानदान के ख़ानदान, फैमिली की फैमिली। भाई अल्लाह का खुद खौफ करें। जायज़ तरीके से अगर किसी मसले के हल की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं, और अगर नाजायज़ और हराम तरीक़े से किसी काम को कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई मसला नहीं होता। वो सारे उसकी तरफ कह रहे होते हैं कि जी हाँ ठीक है चलो। तो इसलिए भाई ये बात ज़हन में रहे कि अल्लाह ने कुरान में जिस बात की इजाज़त दी है उसके अंदर हिकमतें हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ जितनी मुबारक फरमाई, तो आपका मकसद शादियों का वो उम्मत को अंदर तालीम और ताल्लुम को आम करना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद उम्मत के अंदर गोया कि एक अज़ीम एक जो है वो उस तबलीग के हवाले से, मिशन के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरा जितनी हमारी माएँ जो थीं
تو انہوں نے واقعی امت میں دین پھیلایا، جو خانگی زندگی کا جتنا بھی دین تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے پھیلایا۔ پھر اسی طرح ہمیں اس مسئلے میں تو میں عرض کروں کہ قرآن کریم تو واضح نص موجود ہے کہ ایک مسلمان جس کے اندر قوت اور طاقت ہو اور وہ خرچ اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، ظاہر اس سے زیادہ کی گنجائش تو نہیں، اور اس میں ثبوت نسب بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی بھی ہے، تو اللہ اس کو بھی توفیق نصیب فرمائے تاکہ گناہوں سے مسلمان بچ سکے۔ دوسرا، قرآن کریم میں وراثت کے بڑے عظیم جو موضوع ہے اس کو بھی بیان کیا، اور مہر کی حالت کنڈیشن کو بھی بیان کیا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مہر کو بیان کیا ہے، جو ایک لازمی چیز ہے کہ ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ مختلف احکامات ہیں صورت میں، سارے احکامات ہی احکامات ہیں، تو مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ کم از کم وہ اس صورت کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس میں اور جو کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، جو پڑوسی ان کا حقوق کا خیال کرو۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے حقوق بھی دیے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کے مقابلے میں مردوں کو تھوڑی سی تقویت دی ہے، لیکن بما فضل اللہ علی بعض، اس لیے کہ بعض چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے امور اور گھریلو امور زندگی کے اس تقسیم میں یہ جو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک خانگی امور ہے جس کی ذمہ دار عورت کو ٹھہرایا ہے، اور جو باہر کے معاملات ہیں اللہ نے مرد کو اس کی ذمہ داری دی ہے تاکہ اس میں سے وہ ان سلسلے کو آگے چلا سکیں اور احسن طریقے سے اس کو نبھا سکیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں اس صورت میں تو بہت سارے احکامات ہیں، من جملہ ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو حقوق کے حوالے سے بحث ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے والدین کے، باقی سب کے تو ہے ہی ہیں، اقربا اور اعزا و اقارب کے، تو ان تمام حقوق کی پاسداری کرنا ایک مسلمان کی شان ہے، جو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے ان اصولوں کو سیکھیں اور پڑھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم گویا کہ نماز کا وقت قریب آئے تو شراب کی حرمت جو ہے نا وہ ایک دفعہ نہیں، کئی حالتوں میں ہوئی، تو شراب سے ہمیں منع کیا گیا اور شراب سے ہمیں روکا گیا ہے کہ وہ شراب کے قریب نہ جائیں، بلکہ اللہ کے دین میں شراب کی حرمت وہ بتدریج آہستہ آہستہ اسلام نے ہمیں روکا، ان چیزوں سے منع کیا۔ تو اس نے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب میں جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی، تو اس میں واضح طور پر ہے، تو گویا کہ نماز کے وقت بھی پھر اللہ تعالیٰ نے جب قطعی طور پر آگے حکم دیا اس کا 7ویں سپارے میں جیسے آ رہا ہے، تو پھر شراب کی حرمت بھی نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ کی ذات پہ عالی کا اعتماد اور یقین، یہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرائے۔ جیسے واضح طور پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تو اس کو چاہتا ہے تو شرک کے علاوہ ہر کام کو بخش سکتا ہے، لیکن مشرک کو نہیں بخشے گا۔ اس لیے بھائی ذات و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک جو ہے وہ خفی ہو یا شرک جلی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہرحال شرک شرک ہے، اس سے ہر صورت اس سے بچنا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قتل اور ناحق قتل کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا، اور قرآن کریم نے سب سے اہم چیز جہاد کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا، اسی طرح اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، اولئک الذین انعم اللہ، جس کا ہم نماز کی ہر رکعت میں صراط الذین انعمت علیہم کا دعا کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے سورت میں کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور اچھے لوگ ہیں جو آپ کا دوست ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بھائی ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہو گے تو اللہ قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو جیسے لوگوں کو انسان پسند کرے گا، اسی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر قیامت کے دن ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ جس کو بھی پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں جس کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھ ہوگی، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملات جاری و ساری ہوں گے۔ اس حوالے سے یہاں پر ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اس 5ویں سپارے میں جو احکامات میں
بڑے حکم ہیں۔ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا اور نماز صلاۃ الخوف کا دیا ہے۔ اب دیکھیں صلاۃ الخوف کہ جب جنگ میں کی پوزیشن میں آپ ہوں اور نماز کا وقت آ جائے تو ایک اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم تو آج کل صحت مند ہوتے ہوئے، تندرست ہوتے ہوئے بھی مزے سے سو جاتے، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تو جنگ کی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، جس وقت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک گروہ تمہارا دشمن کے سامنے کھڑا ہو اور دوسرا پیچھے نماز پڑھے، اور وہ بھی باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج تو نوجوانوں پر افسوس و دکھ اظہار ہوتا ہے کہ گھروں میں نوجوان پڑھے رہتے ہیں اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں جی یہ نماز پڑھ لی ایسی کاروچ، اور بھائی جو گھر میں نماز کیوں، مرد کی اور نماز تو ہوتی ہے مسجد میں۔ اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تاکہ وہ مسجدوں کو آباد کریں اور نمازوں کے اہتمام کریں۔ تو صلاۃ الخوف سے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت مقرر کے مطابق نماز پڑھیں اور دین کی تابع زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اصولوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔